اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اسرائیل فلسطینیوں پر اتنا ظلم کیوں کرتا آ رہا ہے۔ ایسا کیا ہے فلسطین میں؟ تو آئیے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کا کیا مقصد ہے۔ آج آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے یعنی نکلنے کا زمانہ بہت ہی قریب آ چکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ لگ بھگ پوری ہو چکی ہے۔ یہودی اسی آخری سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کو شہید کر کے یعنی گرا کے وہاں ہیکل سلیمانی بنایا جائے، کہ جس کو بنانے کے بعد یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے، جسے وہ اپنا مسیحا دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے۔ اسی جنگ کے دوران یہ ان کا خاص نشانہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو وہاں بنایا جائے۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1857 میں یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی۔ آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی کو نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا تھا، تو یہی اسرائیلی لوگ بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور اپنی ناؤ پر لکھا ہوا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید مت چھوڑنا۔ اسی وجہ سے ساری دنیا کے لوگوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان یہودیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آخر کار جب یہ یہودی فلسطین پہنچے، فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھا کر اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی، لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے انڈیا میں کیا تھا، کہ جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ کرنے لگے۔ اس طرح ان لوگوں نے پورے ہندوستانیوں پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا۔ ایسے ہی یہ یہودی 1947 کے بعد فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں۔ اب تک لاکھوں فلسطینیوں کو ان لوگوں نے مار ڈالا ہے، یہاں تک کہ تمام مسلم دیش خاموش ہو کر بیٹھے ہیں۔ صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ دن رات یہ لوگ فلسطین کے لوگوں کو خون بہاتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے پھر وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا امام مہدی علیہ السلام پر جیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارے گا، پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی اس دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ احادیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھے اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانے تو شاید 3 یا 4 سال کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بنا لیا تو پھر یہودی لوگوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں ہے۔ اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ جائیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس میں سے 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا۔
کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، صرف اور صرف عورت ہی بچ جائیں گے، یہاں تک کہ ان عورتوں کی رکھوالی کرنے کے لیے صرف ایک ہی مرد بچے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولاد میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کا لیڈر ہوگا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستوں، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے ساتھ کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے، پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جو ظالم و ظلم سے مسلمانوں کو بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک نشانی بیان کر دی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، کہ ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا، اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء انہیں ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تقریباً 40 سال ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کو ساتھ لے کر نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے۔ اسی سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا، بعد میں مہدی علیہ السلام کا ظہور اس کے بعد ہوگا۔ دجال جب نکلے گا سب سے پہلے وہ ساری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ وہ لوگوں کو دانے دانے کو ترسائے گا، لیکن جو لوگ اسے خدا مانیں گے وہ انہیں کھانا پانی سب دے گا، لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ انہیں بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینوں کے پیاسے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس اتنی تیز ہوگی کہ وہ لوگ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں پر فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر کو دیکھ کر دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے۔ اسی وقت اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے کہ بادل کا ایک ٹکڑا زمین پر دھیرے دھیرے اترتا نظر آ رہا ہوگا اور مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنے 2 ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر تشریف رکھیں گے، اور وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر رکھ کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساز و سامان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتر سکوں، پھر جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر آئیں گے اور مسجد میں داخل ہو جائیں گے، پھر حضرت مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک انسان امام ہے، اس لیے نماز آپ ہی پڑھاؤ۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا جائے گا اور یہ سارا لشکر عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں دجال کا قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، اب میری موت کا وقت
قریب آ چکا ہے اور وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس وقت اسے اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوط پر جا کر پکڑیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور اس وقت ایک بڑی بھیانک خونی جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر جا کر قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اس سرزمین پر مسلمانوں کا بول بالا ہوگا۔ دوستوں، 40 سال تک دجال اس دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس وقت ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور پورے دن عام دن کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر دجال پورے 40 سال تک اس دنیا پر حکومت کرے گا اور یہودی اس کی موجودگی میں مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور 7 سالوں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کے حکومت کریں گے۔ ان 7 سالوں میں اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں ہوں گی کہ 1 سے 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بکری کا گوشت پورے پور شہر کے لیے کافی ہو جائے گا اور ہر طرف پھل اور کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی، لیکن آج کل کے حالات دیکھ کر لگتا نہیں کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودی پوری کوشش میں لگے ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو بنا کر اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لا سکے، اس لیے اسرائیل فلسطین کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے رہا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ اسرائیل غزہ کو کس طرح تباہ کر رہا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں اور یہودیوں نے پورے غزہ پر قبضہ کر کے 30 لاکھ مسلمانوں کو ختم کرنے کی 1 مہینے میں پلاننگ بنا رکھی ہے۔ یہودی اس طرح مسلمانوں کو قتل عام کرتے رہیں گے اور 52 مسلم دیش اسی طرح فلسطینی مسلمانوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، تو وہ وقت دور نہیں کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی بنانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہودیوں کو ہٹلر کے دور میں کوئی بھی دیش رہنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا تھا، لیکن فلسطینی مسلمانوں نے ان پر رحم کھا کر انہیں فلسطین میں رہنے کی جگہ دی۔ یہودی اس وقت صرف 10% سے بھی کم تھے، لیکن اب وہ پورے فلسطین پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے اور 88% زمین پر قبضہ کر چکا ہے اور صرف 12% ہی زمین ہے جہاں فلسطینی رہ رہے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں اور مسجد اقصی کی مدد فرمائے اور تمام امت مسلمین کی سلامتی رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔